الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم وأحبهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. من كان لله كان الله له. صدق الله رسوله النبي الأمين الكريم. وقال جل مجده في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارک وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. بزرگان محترم، سادات کرام، مشائخین اعظام، علماء کرام، سامعین کرام، ائمہ و خطباء و قاضی صاحبان، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم ایک برگزیدہ ہستی جس کو ولایت کی دنیا میں بھی نمایاں مقام حاصل ہے اور علمی سلطنت کا وہ بادشاہ سمجھا جاتا ہے. میری مراد خلیفہ حاجی امداد اللہ، حافظ کلام اللہ، محافظ احادیث رسول اللہ، حامی شریعت، ماحی بدعت، فضیلت الشیخ شیخ الاسلام حضرت الامام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر علیہ الرحمت والرضوان کی تذکرہ کے خاطر آپ ہم یہاں جمع ہیں. دیکھیے، جہاں حضرت ایک زبردست عالم، استاد اساتذہ ہیں، استاذ اساتذہ ہیں اور استاذ امراء و سلاطین ہیں. بادشاہوں کی بھی آپ نے تربیت فرمائی. چنانچہ تاریخ حیدرآباد میں دیکھیں، آخری 2 حکمراں نظام اور عثمان، یہ 2 نام آپ کو ملیں گے. ان دونوں کو حضرت کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. ان دونوں نے حضرت سے باضابطہ استفادہ کیا اور نظام جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے تو حضرت کی شان میں جامعہ نظامیہ میں ایک بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، آپ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک شعر اس میں لکھا ہے: نہیں معلوم کیا ہوا جبھی تو عثمان، نہیں معلوم کیا ہوا جبھی تو عثمان، گونج اٹھا مکتب انوار پرستاروں سے، گونج اٹھا مکتب انوار پرستاروں سے. جہاں آپ امراء، سلاطین، اساتذہ کے ماہر تعلیم اور استاد سمجھے جاتے ہیں، وہیں آپ کو
علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم منطق، علم معانی، علم بیان، علم کلام، علم بلاغت، علم عروض اور اسماء رجال، احادیث میں جو راوی حضرات آتے ہیں اس پر گہرا مطالعہ تھا۔ نہ صرف مطالعہ تھا بلکہ آپ جرح و تعدیل کے بھی امام سمجھے جاتے ہیں۔ راویوں پر آپ نے تنقید کی کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی حدیث کا درجہ یہ ہے، ان کی حدیث کا درجہ یہ ہے، اس پر بھی آپ کو دسترس حاصل تھی، کمال درجے کا عبور حاصل تھا۔ وہیں چونکہ مزاج میں عشق تھا، عشق نبی سے سینہ دل روشن اور منور تھا، سرشار تھا، تو آپ نے اشعار میں بھی ایسے تابندہ نقوش چھوڑے کہ دنیا آج بھی انہیں سلام کرتی ہے۔ آپ کی ایک کتاب شمیم الانوار، جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نظم میں اشعار کہے ہیں، نظم میں اشعار کہے ہیں۔ چنانچہ ان کے 2 شعر، ویسے تو ہر شعر پسند ہے، ابھی استقبالیہ میں بھی، اور وہ نظامت کرنے والے حضرت کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اشعار کہے ہیں، بہت سے اشعار ہیں حضرت کے، لیکن فقیر کو یہ 2 اشعار ہمیشہ اچھے لگے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو بھی اچھے لگیں۔ عجب تاثیر رکھتے ہیں، اس کا حضرت نے اس کا قافیہ بنایا ہے۔ نہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ شمشیر نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں۔ نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ مگر ابرو مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں، نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، یعنی بات کرے بغیر دل نہیں رہتا۔ چہرہ جب دیکھا تو اب بات کرے بغیر دل نہیں رہتا، تو حضرت نے اس کو اس انداز میں کہا کہ نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ اور بھی حضرت کے اشعار ہیں، اتنے اشعار ہیں شمیم الانوار میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر میدان میں جتنی صلاحیت کی ضرورت تھی وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں آپ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ محدث احادیث رسول اللہ بھی ہیں، بیک وقت آپ فقیہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علم کلام کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ظاہری علوم تھے، باطنی علوم میں بھی اللہ نے آپ کو کافی دسترس عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو علم تصوف میں بھی نمایاں مقام عطا فرمایا۔ علماء کا کام ظاہر کی اصلاح کرنا، مسائل کو بیان کرنا، ان کی ظاہری تربیت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اہل اللہ میں سے رہنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو علم تصوف میں بھی کمال درجہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ فتوحات مکیہ ایک کتاب ہے جو کہ خالص تصوف میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا حضرت رات میں ان علماء ربانیین کو درس دیتے تھے جو شریعت پر مکمل عمل کرنے کے بعد سلوک کی منزل میں قدم رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، ان کو درس تصوف دیتے تھے۔ اور فتوحات مکیہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی پڑھ لے اور سمجھ لے اور مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیچیدگیاں اتنی کثیر اور اتنی ادق، اتنی باریک ہوتی تھی کہ سامعین میں سے بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی کبھی کوئی موضوع، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا،
کیونکہ شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے تصوف میں اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا تھا، تو ایسے باریک مسائل کبھی آ جاتے تھے تو حضرت خاموش ہو جاتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، حضرت خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کرتے تھے۔ اہل محفل میں سے ایک اہل اللہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ پر مراقبے کی کیفیت طاری ہو گئی، میں درس تصوف امام انوار اللہ کی مجلس میں حاصل کر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے ایک مسئلے کو سمجھانے سے قاصر رہے، نہیں سمجھا پائے، تو فوراً آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مجھ پر احوال منکشف ہوئے، میرا دل کھل گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ محفل درس سے لے کر مدینہ طیبہ تک ایک روشنیوں کا سفر شروع ہو گیا، ایک روشنیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب خاص کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان روشنیوں میں امام انوار اللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے مسکرا کر کہا آپ تھوڑی دیر توقف کریں، میرا بیٹا انوار اللہ کسی مسئلے میں الجھ گیا ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر باکمال امام انوار اللہ پر پڑی، آنکھیں کھلی، مسئلہ حل ہو گیا، آنکھیں کھلی، مسئلہ حل ہو گیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم تصوف میں بھی اور اس کی باریکیوں میں بھی اور اس کی اصطلاحات میں بھی اور اس کو سمجھانے میں بھی ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر یہاں سے حل نہیں ہوتا تھا، آنکھیں بند کرتے تھے اور سیدھے بارگاہ مصطفیٰ پہنچ جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ارے بھئی دیدار کے لیے تو آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، لیکن یہ دیوانگان عشق ہیں، ان کی روش، ان کا مسلک بالکل الگ ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ ظاہری آنکھیں جب بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہیں سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور معلوم ہے دل یہ عرش الہی کی جگہ ہے۔ انسانی جسم میں حضرت کے ایک شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فقہ حنفی کا ایک ایسا عظیم احسان کیا ہے، ایک عظیم احسان کیا ہے، زجاجۃ المصابیح لکھ کر۔ یہ وہ احادیث ہیں فقہ حنفی کی طرز پر، مسائل نماز، مسائل روزہ، مسائل طہارت اور جتنے فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں اس کے مطابق آپ نے احادیث شریفہ کو جمع کیا، اور یہ فیض ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا۔ تو حضرت بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہے، اس کائنات میں یعنی آسمانی دنیا میں اللہ نے جو جو چیزیں رکھی ہے، بدن انسانی میں وہ ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت آسمان میں لوح محفوظ ہے جس پر انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی گئی ہے، بدن انسانی میں وہ کہاں ہے؟ تو حضرت لکھتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ لوح محفوظ سے کم نہیں ہے۔ اور حضرت لکھتے ہیں آگے چل کر کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ آسمانوں میں تو عرش الہی ہے، انسانی اعضاء میں عرش الہی کہاں ہے، تو صاف کہہ دینا دل عرش الہی سے کم نہیں ہے، دل عرش الہی سے کم نہیں ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بنتا ہے دل، دال لام، مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بنتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے۔ تو حاضرین محترم، جس برگزیدہ ہستی کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، قرآن مجید میں کر دیا ہے ان کا تذکرہ۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ان کا تذکرہ تو ہونا ہی چاہیے۔ ارے یہ تو بہت باکمال، برگزیدہ، بلند ترین اور کام والی ہستیاں ہیں۔
آپ کا ہمارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. کیا ہے؟ آپ کا آپ یہ جتنے بیٹھے ہیں اس وقت ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور یہ کم کا جو صیغہ ہے صیغہ خطاب کے لیے ہے. جس زمانے میں پڑھا جائے گا اس زمانے کے لوگ مراد ہوں گے. جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے کم. اگر آج ہم پڑھیں گے 100 سال کے بعد جو لوگ پڑھیں گے قرآن اس سے بھی کہتا ہے اس میں تیرا بھی ذکر ہے. پھر ایک 200 سال کے بعد جب لوگ پھر قرآن کھولیں گے اور 17ویں پارے میں آ جائیں گے، آتے ہی پڑھیں گے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. صبح قیامت تک جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے آسمانی کتاب جب تک زمین پر باحفاظت تمام موجود رہے گی سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. جب آپ کا ہمارا جیسے ناپکاروں کا تذکرہ اس میں ہے تو یہ پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھیے صاحب، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی تم میں مرد ہو یا عورت نیک کام کرے. من عمل صالحا، جو کوئی تم میں مرد ہو یا عورت نیک کام کرے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے اس کے لیے. کیا ہے؟ ایمان شرط ہے. تو ایمان کے شرط کے ساتھ جو کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کرتے ہیں. ذرا الفاظ کی طرف آپ آئیں. یہاں پر سیدھے سادے الفاظ ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی. علماء کی محفل ہے یہ گفتگو ان کے حوالے کہ جو کوئی تم میں نیک کام کرے گا، یہاں پر کوئی تاکیدی کلمہ نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. اب یہاں پر دیکھیے صاحب، فا جزائیہ، فا لام تاکید اور صیغہ جمع متکلم کا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا نہیں حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. اتنی تاکیدی کلمات کے ساتھ جب بیان فرما رہا ہے کچھ تو ہے. ایسے برگزیدہ ہستیوں کی شان اللہ نے خود بیان فرمایا. لوگ بولتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ارے نادان، تو نے قرآن کو پڑھا ہی کہاں؟ قرآن تو بہت بڑی بات ہے. حضرت علی کے پاس اگر جائیں گے تو حضرت علی کیا بولتے ہیں؟ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی لیے آگے چل کر اور فرماتے ہیں پورا قرآن سورہ فاتحہ اور ساری چیزوں کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں پورے قرآن کا سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت علی ایسا فرمائے، ایسا خلاصہ پورا سورہ فاتحہ میں ہے. تو بعض لوگوں کو تشویش ہوئی کہ بھئی کیسا ہو سکتا ہے ایسا، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں. تو حضرت علی تک بات پہنچی. کسی نے کہا حضرت بعض لوگوں کو ایسا خدشہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ بول دیے ایسا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کسی دن سب کو جمع کرو. تو حضرت علی نے بعد نماز عشاء تفسیر شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور بسم اللہ کے با کی تفسیر شروع کی. وقت تہجد آ گیا، با ختم نہیں ہوا. اہل علم کی محفل ہے. ہم نے ابتدائی دور میں ایک کتاب پڑھی ہے شرح میت عامل، شرح میت عامل. اس میں لکھا ہے کہ با 10 معنوں کے لیے آتا ہے. وہ 10 معنوں کی تشریح اتنی لمبی ہے، اب ہم پڑھ کے 10 معنوں کی تشریح اتنی لمبی کر سکتے ہیں تو حضرت علی کا کیا مقام ہوگا. مسائل کا حل حضرت علی قرآن مجید سے ایسا نکلتا تھا، ایسا نکالتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیا اب بھی وہی نازل ہو رہی ہے؟
کیا اب بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ تو آپ اندازہ کریں، تو قرآن مجید میں جب اللہ نے ایسی برگزیدہ، سب کا تذکرہ ہے جی، کبھی فرصت میں آپ میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں، ہر ایک کا تذکرہ ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا ہے، موجود ہے۔ پیران پیر غوث اعظم کا ہونا ہے، امام انوار اللہ فاروقی کا ہونا ہے، جس کا تذکرہ ہونا ہے پورے صفات کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب آپ کا میرا تذکرہ ہو سکتا ہے تو ان کا نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا دیکھیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ دیکھیے حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان، جیسا کہ آپ نے کناڈا میں بھی سماعت فرمایا اور ہمارے ساتھی حافظ مولا علی صاحب نے بھی اپنے خطبہ استقبالیہ میں بیان فرمایا کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی، تو آپ نے حضرت شمس الدین یتیم شاہ مجذوب بزرگ کے پاس کچھ تحفہ میوے دے کر یہ طلب کیا کہ آیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کیا ہوا؟ آثار نمودار ہوئے ایسے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھا۔ حضور کو دیکھنا ہی سعادت مندی کے لیے کافی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ دیکھنا، اس بارے میں یہ اشارہ ہے کہ ایک لڑکا ہوگا جو عالم بعمل تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن حافظ قرآن بھی ہوگا اور قرآنی علوم کا محافظ بھی ہوگا۔ اس کے بعد آثار کے حمل کے آثار نمودار ہوئے، لڑکا ہوا۔ اس کے بعد بچپن ہی سے آپ کے اخلاق کریمانہ، اللہ کا نظام ہے جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، شروع سے اس کے حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، بھینس، بیل، یہ جو جانور ہے بغداد میں نہیں ہوتا تھا، اتفاق سے کہیں سے آ گیا تو سب بچے مل کر کبھی کوئی اس کی دم سے، کبھی اس کی پیٹھ سے کھیلنے لگے۔ تو حضرت پیران پیر بھی بچے تھے، وہیں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے بھی دم ہلائی۔ دم ہلانا ہی تھا، اللہ نے اس بیل کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے پلٹ کر کہا، یا عبد القادر ما خلقت لہذا، اے عبد القادر تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو جن سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے بچپن ہی سے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جامعہ نظامیہ کی مزاج میں، آپ کے اخلاق میں، وہ بلند پایا صفات جو اکابر اولیاء اللہ میں ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سب کو اللہ نے جمع فرمایا تھا۔ اب حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کا تذکرہ میں اب بھی آپ کے کس پہلو کو بیان کروں یہ سوچ رہا، آپ کا حلقہ تفسیر کو بیان کروں یا حدیث کو بیان کروں یا فقہ کو بیان کروں، کس، اور یا آپ کا وہ اصلاح امراء و سلاطین، بادشاہوں کی اور امراء کی آپ نے جو تربیت اور ان کے لیے تعلیم کا جو انتظام فرمایا اس کا بیان کروں، یا آپ کا حلقہ تصوف کو بیان کروں، ابھی میں سرگرداں ہوں کہ کس مضمون پر حضرت کا میں آپ کو پیش کروں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع الصفات پیدا کیا، کئی صفات آپ میں جمع تھے، جہاں آپ ایک بہترین مصلح قوم تھے، قوم کے اصلاح کرنے والے تھے، دلوں کو اللہ کی بارگاہ تک جوڑنے والے تھے، وہیں آپ ایک بہترین انشا پرداز بھی تھے۔ آپ کے نو کے قلم سے 20 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی، چنانچہ انوار احمدی یہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت نے کہاں لکھا؟ مدینہ شریف میں قیام کے دوران معاذ شریف کے سامنے بیٹھ کر لکھا اس کو، اور اس کتاب پر تقریض ہے حضرت امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو شیخ العربی والعجم جن کو کہا جاتا ہے۔
عرب بھی ان کو اپنا پیر اور مرشد مانتا ہے، عجم بھی ان کو اپنا پیر اور مرشد مانتا ہے۔ انہوں نے جب یہ کتاب دیکھی تو فوراً لکھا یہ کتاب سارے مضامین اس کتاب کے قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہیں۔ یہ انوار احمدی۔ اب میں انوار احمدی پر تبصرہ کروں تو اتنا زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت کے علوم و فنون اگر آپ اور عشق و معارف اور مضامین کو دیکھنا ہے تو صرف انوار احمدی کافی ہے کہ اس نے حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے عشق کا جو تعلق اور ربط ایمان والوں کو دیا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہی نہیں صاحب، اس کے بعد آئیے پھر آپ کے میمنت لزوم قدم سے اور قلم سے مقاصد الاسلام کے 11 حصے، 11 پارٹ مقاصد الاسلام 1 سے لے کر 11 تک، جس میں آپ نے اسلام کی تعلیمات کو اور اس کے مقاصد کو عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا۔ اور فتنہ وہابیت جب کبھی بھی سر اٹھایا تو اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے رد وہابیت ایک کتاب لکھی۔ فتنہ وہابیت کے جو ہمہ اقسام کے ان کے فتنے تھے اس پر بھی آپ نے کلام کیا۔ اور اسی طریقے سے محمد جونپور کا جب فتنہ طے ہوا اور وہاں سے وہ فتنہ امڑنے لگا تو حضرت نے رد قادیانیت پر بھی ایک کتاب لکھی کہ قادیانی مذہب کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے عقیدے رکھتا ہے اور اسلام کیا عقیدہ ہم کو دیتا ہے۔ اور اس دوران ایک اور فتنہ آیا جس فتنے میں لوگ عام مسلمان آسانی سے مبتلا ہو جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے افادۃ الافہام کے 2 حصے لکھے، موٹی موٹی 2 کتابیں لکھی۔ اس میں اس باطل فرقے کا مکمل طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا۔ جب یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر بازار میں آئی، لوگوں کے ہاتھ میں آئی، تو یہاں پر ایک بات آپ غور کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں اور بانی جامعہ نظامیہ میں بہت سے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے نظامیین الگ بات بتاتے ہیں اور یہ رضوی حضرات الگ بات بتاتے ہیں۔ ویسی بات بالکل نہیں ہے۔ آج بھی مکتوبات امام احمد رضا بازار میں دستیاب ہے، وہ آپ لے لیں۔ اس میں دیکھیں حضرت بانی جامعہ نظامیہ کا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسا گہرا تعلق تھا۔ جب یہ کتاب افادۃ الافہام بازار میں آئی تو کسی طریقے سے حضرت کے ہاتھ کو لگ گئی۔ کس کو؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہاتھ لگ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس کتاب کا ابتدائیہ پڑھا، فوراً ایک خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا سنیے، القاب سنیے، 2 لائن کے تو القاب لکھا۔ سب سے پہلا لقب اس میں انہوں نے یہ لکھا جامع الفواضل، جامع الفضائل، جامع الفضائل، لامع الفواضل، حقائق آگاہ، معرفت دستگاہ، عارف باللہ، یہ القاب ہیں کس کے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کو۔ بادشاہ نے آپ کو فضیلت جنگ ایک خطاب دیا، فضیلت جنگ، اور امام احمد رضا خان صاحب نے کیا کہا، کئی فضیلتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، آپ ایک فضیلت نہیں کئی فضیلتیں آپ میں جمع ہیں۔ لامع الفواضل، فضیلتوں کا چمکتا مینار ہیں آپ۔ آخر کی نظر سے یہ کتاب گزری، دیکھیے ان کے کلمات پڑھ رہا ہوں، آخر کی نظر سے آپ کی تصنیف منیف یہ کتاب افادۃ الافہام گزری۔ جملہ تصانیف اب وہ ہو رہی ہے، طلب ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ طلب ہو رہی۔ جملہ تصانیف اگر ہدیتاً ہیں تو بخشیں، قیمتاً ہو تو اطلاع فرمائیں تاکہ میں ساری کتابیں آپ کی حاصل کروں۔ اگر دیکھو دشمنی ہوتی تو ایسا بولتے کیا؟
دونوں کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہوتی تو دشمن کی دشمن کتاب پڑھتے کیا؟ بلکہ اس کی رد میں، اس کی کاٹ میں کوئی کتاب لکھنا تھا؟ نہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان دو جلیل القدر ہستیاں اگرچہ کہ ایک زمانے کی ہیں، لیکن ان میں باہمی طور پر تعلقات بالکل مضبوط تھے اور قوی تھے۔ یہ بعد والوں نے کیا کر دیا، اس میں کچھ ایسی گڑبڑ کر دیا جس کی وجہ سے ہم کو ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعد میں جو لوگ آئے، اپنی ناواقفیت، اپنی قصور علمی و قصور فہمی، کم فہمی و کم علمی کی بنیاد پر ان دو علم کے میناروں میں کچھ ایسی دراڑیں پیدا کر دی کہ آج ہمارے دل ان دو برگزیدہ ہستیوں سے پراگندہ ہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر میں ان کی سنوں تو یہ کیا، نہ انہوں نے اپنے بات حق کی بات کو اپنے گھر سے کہا، نہ انہوں نے حق کی بات کو اپنے گھر سے کہا، دونوں نے جو بھی کہا قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کہا۔ ہاں یہ اور بات ہے، ان کے پیش کرنے کا انداز دکنی ہے، ان کے پیش کرنے کا انداز ان کی اپنی مقامی زبان کا ہے۔ تو حاضرین محترم، تو ایسی کوئی بات ان بزرگوں میں نہیں تھی، بلکہ یہ دونوں اہل اللہ تھے اور ایک دوسرے کی حد درجہ محبت اور حد درجہ تعظیم کرنے والے اکابرین ہیں۔ اختلافات کہاں سے آئے؟ بہت بعد سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پیدا ہو گئی اور مستحب معمولات پر، مستحب عمل پر فرائض کا درجہ ہم نے دیا۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں، اذان کے وقت انگوٹھے چومنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو ثواب، نہیں کرتا ہے تو گناہگار نہیں، یہ حق ہے۔ لیکن اب ہم نے اس میں تشدد پسندی اتنی کر دی کہ جو انگوٹھے نہیں چوما وہ کافر۔ یہ کہاں کا مذہب ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اچھا آپ بتائیے مجھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کہتے تھے تو اس وقت انگوٹھے کون کون چومتے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چومتے تھے، حضرت بلال چومتے تھے، دیگر صحابہ کے بارے میں بولیں، کوئی ایک روایت پیش کریں، سارے صحابہ انگوٹھے چومتے تھے، لیکن سارے صحابہ کا انگوٹھا چومنے پر اعتراض نہیں تھا اور نہیں چومنے والے پہ کفر کا فتویٰ نہیں تانتے تھے۔ اقامت کے وقت کھڑے ہونا یہ بھی ایک مستحب مسئلہ ہے۔ اصل یہ مسئلے کی ابتدا ہوتی ہے، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منبر رسول سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جی حاجی صاحب، تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ حضرت بلال یہاں پر اذان میں جب اقامت میں حیا علی الصلاۃ پر پہنچتے تھے تو آپ اپنے حجرے مبارک سے تشریف لاتے تھے۔ تو اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ جب حضور کو وہاں سے آتے ہوئے دیکھتے تھے تو پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو شریعت میں حکم بھی یہی ہے کہ امام اگر پیچھے سے آ رہے ہیں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں۔ تو حضور یہاں سے تشریف لاتے تھے، قد قامت الصلاۃ پر تک مصلی پر آ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ اقامت کے وقت اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں، بیٹھو اقامت ہو رہی۔ فرض ہے؟ واجب ہے؟ نہیں، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتا ہے ہونے دیجئے، اگر کوئی اس سے پہلے کھڑے، یہ تشدد پسندی کو ختم کرو، یہ شدت پسندی ہمارے درمیان جو چیزیں مستحب تھی، مباح تھی، آج وہ فرضیت کا درجہ اختیار کر گئی اور اس کے کرنے والوں کو سنی اور صحیح مسلمان سمجھا جانے لگا، اور جو ان چیزوں کو ترک کرنے والا ہے اس کو کافر یا فاسق سمجھا جانے لگا۔ معلوم ہے ہمارے اکابرین کیا تھے؟ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہمارے اکابرین ایسے تھے جن کی گفتگو، طرز، ملنساری، ملنے جلنے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے کسی کو مسلمان تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کافر کو مسلمان تو نہیں کر رہے ہیں، البتہ کسی کلمہ گو کو کافر ضرور بنا رہے ہیں۔ ختم کرو یہ شدت پسندی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا،
یا عائشۃ علیکی بالرفقی، عائشہ نرمی لازم کر لو اپنے اوپر، فإن اللہ رفیق، کیونکہ اللہ بہت نرم پسند ہے، اور نرمی کو یحب الرفقہ، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو آج ہمارے دین میں کتنی صفیں ایسی ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان حضرات کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اپنے اپنے مقصد کی چند چیزوں کو لے لیا اور اسی کو قوم میں الجھا کر رکھ دیے، جس کی وجہ سے قوم دین سے بیزار ہو گئی، مسجدوں سے بیزار ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو مکمل طریقے سے پہلے خود سمجھیں، اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو حاضرین محترم، جس برگزیدہ ہستی کا آپ ہم یہاں تذکرہ کرنے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فقہ میں ایسا بلا کا درجہ اور مہارت عطا فرمائی۔ حقیقت الفقہ 2 جلدیں ایسی جامع اور امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے ایک فقہ کے طالب علم کے لیے، کہ فقہ کس کو کہتے ہیں، فقہ کے مدارج کیا ہیں، فقہ کے مآخذ کیا ہیں، کن چیزوں سے آدمی کو علم فقہ حاصل کرنی چاہیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، جب آدمی میں فقہ آ جاتا ہے تو اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں، حضرت کی کتاب کا ایک اقتباس آپ کو بیان کرتا ہوں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین میں سمجھ آ جائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھداری حاصل کرو۔ پھر حضرت نے فقہا کی شان بیان کرتے ہوئے احادیث کو لایا اور فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ ایک آدمی رات بھر عبادت کرے، ایک عالم عشاء پڑھے سو جائے، پھر فجر کی نماز کو آ جائے، تو اس کا سونا جو معنی رکھتا ہے عابد کی رات بھر کی عبادت پر بھاری ہے۔ صحابہ کرام، حضرت بانی جامعہ نظامیہ نے اس سے استدلال کیا ہے، صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ عابد کا درجہ بڑھ کر، عابد بولے تو عبادت گزار، عابد بولے تو عبادت گزار، یا عالم کا درجہ بڑھ کر ہے۔ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں معلم کائنات تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ کس بارے میں جھگڑ رہے ہو، کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو حضور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہماری گفتگو کا موضوع بحث یہ ہے کہ آج ہم اس مدعے پر پہنچے گفتگو کرتے کرتے کہ عالم کا درجہ بڑھ کر ہے یا عابد کا درجہ بڑھ کر ہے، اور یہی سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ آپ بیان فرمائیں کہ وہ شخص جو رات بھر عبادت کرتا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو صرف علم کی محفل میں رہتا ہے، پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، یہ بہتر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجلس واقعتاً گرم ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عابد کو اپنا فضیلت والا بنائے، اور یہ جماعت چاہتی ہے کہ عالم کو فضیلت والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی وہاں پر مثال دی کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ عابد کا کام یہ تھا کہ دن بھر روزے رکھتا تھا، رات بھر نوافل پڑھتا تھا، اور عابد کا کام یہ تھا کہ دن میں بچوں کو تعلیم دیتا تھا، رات میں کچھ بنیادی جو عبادتیں ہوتی تھی فرائض وغیرہ وہ کرتا تھا، اپنے گھر جاتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ اس میں درجہ بڑا کس کا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابدی، کیا فرمایا؟ فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے آدمی پر۔ تو یہاں پر حضور نے بتا دیا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت بانی جامعہ نظامیہ کا اسلوب، طرز جو ہے بات چیت کا، سمجھانے کا، وہ لڑائی جھگڑے کا نہیں،
وہ گفتگو میں طیش میں لانے کا نہیں، بالکل عادلانہ و منصفانہ۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ دیکھو چھوٹی سی بات ہے، فرشتے 1000 سالوں سے عبادت کر رہے تھے نہیں کر رہے؟ حضرت آدم پیدا ہوئے، کیا عبادت کی حضرت آدم؟ کوئی عبادت کرے؟ کوئی نفل پڑھے؟ کچھ نمازیں رکعتیں پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے ایک ہی صفت دیا، صفت علم کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری کائنات میں جو جو چیزیں ہیں ان کے نفع نقصان وغیرہ کی سارے صفات حضرت آدم کو سکھا دی۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم مگر اتنا ہی جتنا ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ سالوں سے عبادت میں ہیں، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آؤ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ یہ تم پر بازی مار گئے، یہ تم پر فوقیت لے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی بتانا تھا کہ عبادت لاکھ سالوں سے کرتی رہے، لیکن علم کے مقابل میں عبادت وہ معنی نہیں رکھتی جو علم کی اہمیت ہوا کرتی۔ تو یہی بتانا مقصود تھا، اور حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان نے اسی اسلوب پر، کیا اسلوب ہے دعوت کا؟ آج ہم کیا کر دیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 طریقے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے بتائے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ ہم نے یہ طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے آخری طریقے کو اختیار کیا، کیا؟ وہ مار پیٹ کا۔ ارے مار بولے تو خالی لکڑی سے ہاتھ سے مارنے کو مار بولتے کیا جی؟ زبان کا مار لکڑی کے ہاتھ کے مار سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر بھالے تلوار خنجر کا زخم پھر بھی ایک زمانے کے بعد منمل ہو سکتا ہے، آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیا تکلیف ہوئی تھی، لیکن زبان جس کو زخمی کر دے اس کو کبھی آدمی بھولتا نہیں۔ تو ہم یہ طریقے کو اختیار کر لیے، ان کافر، ان فاسق، ان فلاں، یہ طریقہ نہیں، یہ بالکل لاسٹ طریقہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جامعہ نظامیہ میں یہ صفت بدرجہ کمال عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرت کی جملہ تصانیف پڑھ لیں، کہیں آپ کو طیش نہیں آئے گا، اب نکل کے باہر مارنا ایسا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ آپ کے اندر تبلیغ اسلام کے اصول اور قواعد پیدا ہو جائیں گے کہ مجھے اسلام کی طرف لوگوں کو ایسے بلانا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت ایسے دینا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دوسرے درجے میں تقریر۔ ہم کیا کر دیے؟ پہلے درجے کو چھوڑ دیے، تقریر اور مجادلہ، لڑنا جھگڑنا اور تقریر کرنا، یہ دونوں کو لے لیے، جس کی وجہ سے دین کما حق ہو جیسا پھیلنا چاہیے، یا دین کی بات کا اثر لوگوں پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو اصول بتائے ہیں اس سے ہٹ کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے کریں؟ تو آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جامعہ نظامیہ کو موٹے الفاظ میں ہر فن مولا کی شان عطا فرمایا تھا۔ جس حیثیت سے، جس زاویے سے آپ ان کو پرکھنا چاہیں گے، جانچنا چاہیں گے، وہ سارے صفات اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ پھر بارگاہ ادب مصطفیٰ آپ کی ذات میں ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ بہت سی کتابیں آپ نے دنیا میں پڑھی ہوں گی، بہت سی کتابیں دیکھی ہوں گی، لیکن حضرت نے ادب کے مقابلے میں جن احادیث کا انتخاب کیا ہے، جن احادیث کو سلیکٹ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی شان کا اس پر کیا تعلق پڑتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت نے ایک حدیث وہاں پر نقل کی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا، یا ابا بکر انت الاکبر منی او انا، اے ابو بکر تم مجھ سے بڑے ہو یا میں بڑا؟
دنیا جانتی ہے ابو بکر حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، ہے نا بھائی؟ حضرت ابو بکر سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر بتاؤ تم بڑے ہو یا میں، تو کیا کہنا چاہیے جو حق ہے؟ تو سنیے حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، انت الاکبر والاکرم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بزرگ اور بڑے تو آپ ہیں، بات یہ ہے کہ بوڑھا میں ہوں۔ اس حدیث کو لانے کا حضرت بانی جامعہ کا کیا مطلب ہے؟ صدیق اکبر جیسی شخصیت جن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے کئی بار سلام بھیجا، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہما شما کا کیا عالم ہوگا، تو کس درجہ ہم کو ادب کرنا ہوگا۔ اور یہی صدیق اکبر سے متعلق اسی کتاب میں حضرت کے ایک حدیث قبیلہ بنی عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ مسجد صحابہ سے کھچا کچ بھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ابھی تاخیر تھی، تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اقامت بولوں نماز پڑھاتے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ کہا کہ نہیں ہے، فلاں قبیلے میں صلح کرانے کے لیے گئے ہیں، ہو سکتا دیر ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کہو۔ تو حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے، حضرت بلال اقامت بول دیے، صفیں بن گئی، اللہ اکبر، جماعت بھی شروع ہو گئی۔ 1 رکعت ہوئی یا 2 رکعت ہوئے تھے، اسی اثنا میں لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہے۔ صحابہ تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے، پیچھے سے کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں اس کا کیا پتہ، پیچھے کا تو نہیں معلوم ہوگا نا آدمی کو، لیکن حضور کی آمد کی اطلاع صحابہ کو کیسے ہو گئی؟ تو ایک عاشق ہیں وہ کہتے ہیں خوشبوئے دل نواز سے صحابہ نے پہچان لیا، کیونکہ حضور کے حالات میں یہ لکھا ہے جس راہ سے آپ گزرتے تھے صحابہ کو حضور کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو سے چلے جاتے تھے کہ حضور فلاں کے گھر گئے ہیں۔ تو پیچھے سے جو خوشبوؤں کی بھوچار آئی تو صحابہ نے صفیں کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، تو حضور آگے بڑھتے 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 پیچھے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب حضور آ گئے ہیں، صحابہ کو یہ مسئلہ آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، امام آ گئے ہیں، اب امام کی آمد کی اطلاع اپنے امام کو دینا ہے، کیا کرنا؟ نماز میں ہے، بول تو نہیں سکتے یا ابا بکر قد اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں بول کے بول تو نہیں سکتے نماز میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، تالیاں بجانا شروع کر دیا اس طریقے سے۔ فلما کثرت تصفیق، حضرت بانی جامعہ اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں، فلما کثرت تصفیق، جب تالیاں کثرت سے بجنے لگی، رعا ابو بکرن عموق عینیہ، ابو بکر نے آنکھ کے کنارے سے دیکھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، سینہ بھی پلٹایا نہیں، چہرہ بھی نہیں پلٹایا، آنکھ کے کنارے سے دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ بس یہ اتنا دیکھنا ہی تھا، فوراً آپ پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے ہٹ گئے تو حضور نے فرمایا اس بت اپنی جگہ پر قائم رہو، لیکن پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ آگے بڑھے۔ اب حضور ابو بکر کتنی رکعتیں پڑھے تھے وہ تو حضور کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن سارے محدثین لکھتے ہیں کہ حضور نے پہلے ابو بکر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد اپنی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا کہ تم کو میں بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے نماز میں دیکھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ کی آمد کی اطلاع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جب امام کو کوئی اطلاع دینی ہو تو اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہو، کیونکہ تصفیق یعنی تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے، انما التصفیق للنساء، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ امام کو کوئی غلطی کی اطلاع کرنا ہو تو زور سے سبحان اللہ کہو۔ یہ بات صحابہ کی تھی، صحابہ کو بول دیا۔
اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہا تھا اور تم پیچھے ہٹ گئے۔ تو سنیے ادب کی کس منزل پہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ما لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنا دم نہیں کہ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھ کر نماز پڑھ سکے۔ یہاں پر ایک لطیف نکتہ بھی یہ ہے کہ ابو قحافہ کیوں کہا صاحب، انہوں کہاں سے آگے بیچ میں؟ بات تو صدیق اکبر کی تھی۔ تو حضرت ابو بکر اپنے باپ کا نام لا کر یہ بتا رہے ہیں ابو بکر تو ابو بکر کا باپ بھی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مال ابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے احادیث کا، ادب کی احادیث کو حضرت نے ایسی حدیثوں کا انتخاب فرمایا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ کا ادبی نقطۂ نظر سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جب حضرت حج کے لیے گئے اور وہیں رہنا ہے، اب ہندوستان دوبارہ آنا نہیں ہے، بچی کچی زندگی وہیں گزارنا ہے اور وہیں دفن ہو جانا ہے، اس نیت سے جب گئے تھے، خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا دکن جاؤ۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا حضرت خواب میں حکم ہوا ہے کہ دکن جاؤ۔ تو پیر و مرشد نے کہا ابھی نہیں گئے؟ جانتے ہو کس کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ یہیں رہوں، یہی مروں، اس بارگاہ سے پھر کب آنا نصیب ہو، کب موت کہاں آئے، یہ کس کو جو ہے سو وفا کرتی ہے۔ تو پھر اسی دن اسی پس و پیش میں کٹا۔ پھر رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا انوار اللہ، یہاں رہے گا تو اکیلا رہے گا، وہاں جائے گا تو کروڑوں کو میرے پاس لائے گا۔ میں تجھے جو میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ تم وہاں اکیلے جاؤ، بلکہ تم تو یہاں جب کبھی بھی دیدار کی بات ہوگی تو تم کو یہاں آنا پڑے گا، لیکن جب تم وہاں جاؤ آنکھیں بند کر لو، ہمیں پالو، اور ہزاروں کو میری بارگاہ میں لانے کے لیے ہم تمہیں دکن بھیج رہے ہیں، ہم تم سے جدا نہیں کر رہے ہیں، تم ہم سے جدا نہیں ہو رہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ اشارہ منامی غیبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، اس پر گردش زمانے کے لاکھوں طوفان آئے، لیکن یہ پہاڑ جیسی ثابت قدمی کے ساتھ ہر طوفان کا، ہر مقابلے کا جواب دیتا رہا، اور اپنی عمر کے 150 سال گزار دیا، جس میں انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء، کروڑوں حفاظ، ہزارہا مفتیان کرام، مبلغین اسلام، داعیان اسلام امت کو دیا۔ اور یہ اب بتائیے اس پر نگاہ مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سامنے کتنے مدارس کھلے اور بند بھی ہو گئے، اس سے ہمیں سروکا نہیں ہے۔ جو بند ہوئے ہیں اس پر افسوس ہے کہ انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بند ہوئے تو ہمارا بہت چلا، نہیں، ہم کو تکلیف ہے اس بات کی۔ حضرت بانی جامعہ نظامیہ سلاطین و امراء کے ساتھ رہ کر ہمیشہ اپنے پیٹ کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ عوام الناس کی، دینی مدارس کی اور اصلاح معاشرے کی تشکیل کی۔ اہل خدمات شریعہ، اضلاع اور دیہات میں رہنے والے کم لکھے پڑھے مسلمانوں کے لیے اپنے ایک شاگرد محمد عظیم الدین کو حکم دیا کہ کچھ ایسے مسائل جمع کرو تاکہ جس میں ذبح کے مسائل ہوں، امامت کے مسائل ہوں، ملا مؤذنی کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے اور امامت کے مسائل ہوں، قضاءت کے مسائل ہوں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور حج عمرہ کے مسائل پر مبنی ایک کتابچہ تیار کرو، اور اس کو سلطنت عثمانی سے تباہ کروایا اور اس کو عام کر کے عوام الناس کے ہاتھ پہنچایا۔
ملا مؤذنین کے لیے باضابطہ امتحانات مقرر کیے، فرمایا یہ امتحان اگر تم کامیاب ہوگے تو تمہیں ملا بھی ملے گا، مؤذنی بھی ملے گی، امامت بھی ملے گی، خطابت بھی ملے گی، قضاءت بھی ملے گی۔ بادشاہوں کی تربیت کے اوقات الگ تھے، عوام الناس کی تربیت کے اوقات الگ تھے، علماء ربانیین کی تربیت کے اوقات الگ تھے۔ ایک ہستی جس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں، تنہائی میں ایک جماعت رکھتے ہیں، وہ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان۔ ابھی ہم نے ان کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، ابھی ہماری آنکھوں کے پردے اتنے نہیں کھلے کہ ہم حضرت کو سمجھ سکیں۔ جو کچھ بھی سمجھے ہیں اس در کے فیض یافتہ کچھ سمجھے ہیں، عوام میں تو ابھی اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی باکمال ہستی کو سمجھ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احکام شرعیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت بانی جامعہ نظامیہ کے علمی و روحانی فیضان کو عام تام فرمائے، اور ہم سب کو ان کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔